ماہ شوال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو جن باتوں کی تعلیم دی ہے ان میں سے سب سے اہم تعلیم یہ ہے کہ ہم اور آپ رمضان کے مہینے اگر ہم نے رکھے ہیں تو رمضان کے بعد مزید 6 روزے مستحب درجے کے مسنون روزے ہم اور آپ رکھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعه 6 من الشوال كان كصيام الدهر، جو آدمی رمضان کے روزے رکھے پھر ان کے پیچھے یا ان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے گا، كان كصيام الدهر، ایک زمانے تک روزہ رکھنے کے برابر اسے ثواب ملے گا۔ صحیح مسلم کے علاوہ ابو داؤد وغیرہ کے اندر بھی حدیث کی متعدد کتابوں میں یہ حدیث مروی ہے۔ اس حدیث کے مطابق پہلی بات تو مجھ کو اور آپ کو یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہم اور آپ کو اس مہینے میں 6 روزے شوال کے دن رکھنے چاہیے۔ شوال کے اس مہینے کے 6 دنوں میں ہم اور آپ کو روزہ رکھنا چاہیے تاکہ ہم اور آپ اس فضیلت کو حاصل کر سکیں جو فضیلت نبی علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر بیان فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جو فضیلت بیان فرمائی ہے وہ فضیلت انتہائی عظیم ہے۔ ایک زمانے تک روزہ رکھنے کی فضیلت، کیا مطلب ہے اس کا؟ اہل علم نے کئی ایک مفہوم بیان کرنے کی کوشش کی۔ بعض اہل علم نے کہا زندگی بھر روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، بعض اہل علم نے کہا زندگی بھر نہیں لیکن ایک لمبی مدت، جیسے ہم کہتے ہیں زمانہ ہوا کسی سے کو دیکھے ہوئے، کسی سے ملاقات کیے ہوئے، کسی سے بات کیے ہوئے، اس انداز کی تعبیر ہے۔ لیکن ان دونوں قول کے مقابلے میں جو صحیح قول ہے، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں سمجھ میں آتا ہے، جیسا کہ سنن نسائی وغیرہ کی روایت میں اس کی صراحت آئی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس 6 روزے کا ثواب یہ ہوگا کہ پورے سال 1 سال روزہ رکھنے کا مجھ کو اور آپ کو اجر ملے گا۔ نبی علیہ السلام سے یہ بات روایت کی گئی، سنن نسائی وغیرہ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اگر کوئی بندہ رمضان کے روزے رکھتا ہے تو گویا اس نے 10 مہینوں کے روزے رکھ لیے، اور مزید 6 رکھتا ہے تو یوں سمجھیے کہ وہ 2 مہینوں کے روزے اس نے رکھ لیے، اس لیے کہ نیکی کم سے کم 10 گنا 10 مرتبہ بڑھا کر اجر دلاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اور آپ نے 1 مہینے کے روزے رکھے تو گویا 10 مہینوں کے روزے ہم نے رکھ لیے۔ اب 6 روزے رکھیں گے تو 30 اور 30 دن کے روزے شمار ہوں گے، 3 اور 3، اس طرح سمجھیے کہ مزید 2 مہینوں کے روزے ہم نے رکھ لیے، پورا 1 سال تک روزہ رکھنے کا مجھ کو اور آپ کو ثواب ملے گا۔ اور سبحان اللہ، بعض اہل علم نے ایک بڑے پتے کی بات اس میں کہی ہے جس کی طرف سے اکثر و بیشتر ہم سے چوک ہو جاتی ہے۔ یہ روزے نفل، یہ مستحب درجے کے روزے، لیکن اگر کوئی آدمی یہ 6 روزے رکھ لیتا ہے تو بعض اہل علم نے خاص طور پر لکھا ہے کہ اس آدمی کو اس نفل روزے کا ثواب فرض روزے کے ثواب کے برابر اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ یعنی اس کے رمضان کے روزے 10 مہینوں کے فرض روزوں کے ثواب کی برابری گویا کرتے ہیں، اور مزید یہ 6 روزے 2 مہینوں کے فرض روزوں کی برابری کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث کے مفہوم کو بعض اہل علم نے یوں بیان کیا ہے، گویا مطلب یوں ہوا کہ ہم یہ 6 روزے رکھ لیتے ہیں تو رمضان کے روزوں کے ساتھ مل کر یہ 6 روزے پورے سال روزہ رکھنے کا اجر دلائیں گے، اور پورے سال کا یہ اجر رمضان کے روزوں کے برابر ہوگا، یہ بعض اہل علم نے لکھا ہے۔ اس لیے کہ ویسے پھر شوال کے روزوں کی کوئی فضیلت باقی نہیں رہ جاتی اگر اسے صرف مستحب درجے کا روزہ کہا جائے۔ سال بھر میں آدمی روزے رکھ ہی سکتا ہے، لیکن اہل علم میں سے بعض نے کہا یہ رمضان کے روزوں سے جوڑے گئے تو ثواب بھی رمضان کے روزوں کے برابر ملے گا۔ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے اجر کثیر کی، زیادہ سے زیادہ امید کی ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کے پاس آرزو رکھتے ہوئے، امید رکھتے ہوئے اپنی اس عبادت کو انجام دینے کی کوشش کریں۔